المحکیۃ، وہ حلبی کی روایت جس کو حکایت کیا گیا ان مکارم الاخلاق، کتاب مکارم الاخلاق سے، وہ روایت ان ابی عبداللہ علیہ السلام، مکارم الاخلاق کی روایت امام صادق علیہ السلام سے۔ مکارم الاخلاق کا مطلب کریمانہ اخلاق، بہترین اخلاق، یہ وہ والی کتاب۔ قال، امام علیہ السلام سے کہا گیا اہدیت الی تنفست من الشام۔ تنفسہ مطلب وہ آپ نے دیکھا ایران کے اندر بہت سارے قالین ہوتے جس کے اندر جو ہے چڑیا، پرندے اور جو ہے مختلف قسم کے حیوانات، اس کی تصویریں بنی ہوتی، اس قالین کا نام ہوتا ہے تنفسہ۔ تنفسہ جو ہے اس قالین کو کہتے ہیں جس میں تصویریں مختلف بنی ہوتی ہیں نا، وہ تصویریں وہ باقاعدہ دھاگوں کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے، قالین کے دھاگوں کے ذریعے سے تصویریں اس کے اندر بن جاتی، وہ تنفسہ ہوتی۔ تنفستون من الشام، ایک فرش مجھے ہدیہ کیا گیا جو شام سے آیا تھا، فیہا تماثیل طائر، اس فرش اور اس قالین میں پرندوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغَيَّرَ رَأْسَهُ، تو میں نے اس تصویروں کے بارے میں جو اس فرش میں تھی اس کے سلسلے میں امر کیا کہ یہ تصویریں مٹا دی جائیں، تو ان کے سر کو بدل دیا گیا، جو پرندوں کے سر کو بدل دیا اور اس کو ایک درخت کی شکل میں بنا دیا تاکہ وہ حیوانات کی تصویر نہ رہے۔ فَأَمَرْتُ بِهِ، بس میں نے اس فرش میں امر کیا کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ فَغَيَّرَ رَأْسَهُ، تو اس تصویر کے اندر جو سر تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ فَجُعِلَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرِ، بس ان پرندوں کو درخت کی شکل میں قرار دے دیا گیا، یعنی درخت بنا دیا گیا ایک قسم کا، اور جو ہے وہ قالین کے دھاگے کو جس طرح لگائے کہ وہ سر بننے کے بعد درخت بن گیا وہ۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام تصویر والی کوئی چیز گھر میں نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے جو ہے اس کے سر کو تبدیل میں درخت کر دیا ہے۔ یہ بھی اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گھر میں رکھنا بھی جو ہے وہ حرام ہے، اس روایت سے پتہ چلا یا نہیں۔ اب آئیے دوسری روایت، ھذا وفی الجمیع نظر، ان روایتوں سے گھر میں تصویر رکھنے کو حرام قرار دینا اور اس سے پہلے جتنی بھی روایات گزر چکی ہیں، 5-6 روایت اور پہلے بھی گزر چکی ہے جو تصویر کے حرام ہونے کو ثابت کر رہی ہیں رکھنے کو، ان سب میں اشکال وارد ہے اور سب کو سرکوب کیا جا سکتا ہے روایتوں کو، استدلال کو۔ یعنی اما الاول، اما پہلی روایت، اگر آپ کو یاد ہو پہلی روایت جو ہے فساد محض تحف العقول کی روایت تھی، جس میں فساد محض لازم آتا، وہ والی روایت تھی، جس میں کیا کہا تھا کہ یجیء منها الفساد محضاً، وہ روایت کل بھی گزر گئی تھی کہ اس کے اندر فساد محض لازم آ رہا ہو، تو اس میں تصویر کو بھی قرار دیا گیا تھا۔ ما یحرم صنعته ویجیء منها الفساد محضاً، یہ جملہ ہے، ہر وہ چیز جس کی صنعت حرام ہے اور اسے فساد محض لازم آتا ہے، جس میں سے تصویر بھی ہے اور وہ حرام ہے، اس لیے اس کے تمام تصرفات حرام ہیں، سیکھنا، سکھانا، بنانا، اجرت لینا، عمل کرنا اور سب کچھ چیزیں حرام ہیں، حتیٰ رکھنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک تصرف ہے۔ یہ بات وہاں پر آئی تھی، آپ کے ذہن میں ہو گئی، اس مطلب کو توڑنا ہے۔ ابھی تک تو ہم ثابت کر رہے تھے کہ رکھنا بھی حرام ہے، اب اس کو توڑ رہے ہیں۔ توڑ کیا رہے ہیں؟ اما الاول، اس فساد محض والی روایت کو توڑ رہے ہیں کہ نہیں، رکھنا حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ فَلِأَنَّ الْمَمْنُوعَ هُوَ ایجاد الصورت، کیونکہ ممنوع صورت کو بنانا ممنوع ہے، رکھنا ممنوع نہیں ہے۔
اس لیے کہ اس میں اندر لفظ آیا تھا. لفظ جو ہے اس کے اوپر غور کریں کہ لفظ کا جو یہ تھا کہ کل ما یحرم صنعتہ، اس کی صنعت حرام تھی، یعنی بنانا حرام تھا. یعنی ایجاد تصویر حرام ہے، پینٹنگز کا کام حرام ہے، لیکن اس کو گھر میں رکھنا حرام نہیں ہے. تو وہاں پر لفظ تھا کل ما یحرم صنعتہ، ہر وہ چیز جس کی صنعت حرام ہو، اس سے فساد محض لازم، تو وہ صنعت حرام ہے، یعنی بنانا حرام ہے، وہاں رکھنے کا لفظ نہیں آیا. یعنی ہاں یہ بھی جملہ روایت کا نا، کل ما یحرم صنعتہ، صنعتہ کا لفظ ان کا روایت کا جملہ تھا. یہ روایت میں یہی آیا تھا. وَيَجِيءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضًا، یہ دونوں جملے جو روایت کے جملے. تحف العقول کی بہت طولانی روایت تھی جو شروع مقاصد میں ہی آئی تھی. یعنی ہاں وہ تو صحیح ہے، لیکن وہاں پر الفاظ یہ تھے، یعنی الفاظ جو شروع میں آئے تھے کل ما یحرم صنعتہ ویجیء من الفساد محضا، اس کا ظاہر یہ ہے کہ تمام تصرفات حرام ہیں. ظاہر یہ کہ تمام تصرفات حرام ہیں، یعنی اس کے ذمے میں یہ لیا ہے کہ رکھنا بھی حرام ہے. یعنی اس الفاظ یہ کہ صنعت حرام ہے، بس اس کا مطلب رکھنا بھی حرام ہے. انہوں نے یہ مطلب نکالا ہے، ظاہری مطلب یوں نکالا ہے، جبکہ ظاہری مطلب غلط ہے. صنعت کو روایت میں حرام کیا گیا، اس کو رکھنے کو حرام نہیں قرار دیا گیا. ظاہر وہ رکھنے کو حرام قرار دے رہے، روایت کا الفاظ ہے کہ صنعت خود حرام ہے. ہاں وہ منہو جو ہے اس کی علت تامہ حرام ہو، وہ تھا منہو، وہ اس کا علت ناقصہ حرام ہو، فی ہے یعنی علت تامہ تھا. تو ظاہر کا لفظ رکھنے کو حرام قرار دے، روایت کا الفاظ خود صنعت کو حرام قرار دے رہی ہے. تو اس کو توڑ رہے. اب کہتے ہیں لأن الممنوع ہوا ایجاد الصورت، صنعت حرام ہونے کا مطلب یہ کہ اس تصویر کو بنانا حرام ہے، ایجاد کرنا حرام ہے. صنعت حرام کا مطلب یہ ہے. ولیس وجودها مبغوضا، لیکن صنعت کے بعد وہ جو تصویر وجود میں آ گئی وہ مبغوض خدا ہونا کوئی پتہ نہیں ہے. تصویر وہ گھر میں رکھنا حرام ہونا پتہ نہیں ہے. یعنی مبغوض ہونا حتی یجب رفعہ، یہاں تک کہ تصویر کو مٹا دینا واجب ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تصویر کی ممانعت روایت میں نہیں تھی، صنعت کو حرام قرار دیا تھا. ولیس وجودہ، اس صنعت کا وجود جب آ جائے تو لیس مبغوضا، وہ مبغوض خدا ہو جائے، ایسا نہیں ہے. حتی یجب رفعہ، یہاں تک کہ اس وجود کو بھی رفع کرنا واجب ہو جائے. نہیں، وجود کو رفع کرنا واجب نہیں، وہ اس کا وجود پہلے پڑھ رہے. جیسے وہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی گڑیا بنائی جاتی ہے، تو گڑیا جو ہے بت کی شکل میں بنانا حرام ہے، لیکن اس گڑیا کو خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے، گڑیا کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے. کیونکہ خرید و فروخت الگ مسئلہ ہے، اس کو گھر میں رکھنا الگ مسئلہ ہے، اس کو بنانا الگ مسئلہ ہے. بنانا حرام ہے کیونکہ وہ بت ہے، گڑیا جو ایک بت ہے، یعنی تصویر پوری بت ہے، اس لیے وہ حرام ہے. لیکن اس کو بازار میں خرید و فروخت کرنا جائز ہے، اس کو جو ہے گھر میں رکھنا جو ہے جائز ہے. اسی لیے تو ہم لوگ جو ہے گھر میں لے کر آتے بچوں کو کھیلنے کے لیے، ورنہ بنانا اس کو حرام ہے. ہاں کبھی کبھی ملازمہ ہوا کرتا ہے، کس میں؟ بنانے میں اور رکھنے میں، کہ بنانا حرام ہے تو رکھنا بھی حرام ہے. کبھی کبھی ملازمہ تو اس کی مثال اب پیش کر رہے ہیں. نعم قد يفهم الملازمة من سیاق الدلیل او من خارج. کبھی کبھی ملازمہ نظر آتا ہے کہ جب بنانا حرام ہے تو رکھنا بھی حرام ہوگا، دو دلیل سے. یا تو سیاق دلیل سے، یعنی اس دلیل کے
ضمن میں ہی یہ بات پتہ چل رہی ہوگی کہ ملازمہ موجود ہے، یا یہ کہ کوئی خارجی دلیل سے پتہ چلے گا کہ یہاں ملازمہ موجود ہے بنانے میں اور رکھنے میں؟ آئیے مثال کو دیکھیں، مثال بہت پیاری مثال اور شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ نے پیش کی۔ مثال دیکھیں، کما ان حرمت ایجاد النجاست فی المسجد، جیسے کہ مسجد میں نجاست کو ایجاد کرنا حرام ہے، یعنی کوئی جا کے مسجد میں پیشاب کرے تو حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایجاد نجاست مسجد میں جس طرح حرام ہے، تو ایجاد ملازم ہے کہ اس پیشاب کا وجود مسجد میں مبغوض ہے۔ خالی پیشاب کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ پیشاب کو باقی رکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ نجاست وہاں پر مسجد میں آ گئی ہے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مسجد کا احترام برقرار رکھنا، مسجد کو ہمیشہ پاک رکھنا ہے، نہیں، اس لیے خالی پیشاب کرنا حرام نہیں ہے، پیشاب کو برقرار رکھنا بھی مبغوض خدا ہے، اس لیے اس کو دور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے خود آپ کو خارج سے پتہ ہے کہ مسجد کو ہمیشہ پاک رکھنا چاہیے، اس لیے ملازمہ موجود ہے کہ ایجاد نجاست بھی حرام ہے، وجود نجاست بھی حرام ہے، دونوں حرام ہیں۔ یستلزم، یعنی یہ ایجاد نجاست لازم قرار دیتا ہے، مبغوضیت وجودہا، کہ اللہ ناراض ہے نجاست کا مسجد میں ہونے سے، مبغوضیت وجودہا، کہ وہ نجاست موجود ہو، فی ہے مسجد میں۔ اچھا، وجود نجاست المستلزم لوجوب رفعہا، چونکہ پیشاب کا ہونا مسجد میں اللہ کے غضب کا سبب ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس نجاست کو دور کرنا بھی واجب ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہے، یہ جو ہے ایک دوسرے کے ملازمہ ہیں۔ یہاں پر شاہد مثال کیا ہے؟ ایجاد نجاست ملازم با وجود نجاست ہے، وجود مبغوضیت ہے، یعنی اور وجود مبغوضیت کا لازمہ یہ کہ پھر واجب ہوگا کہ اس کو دور کرے۔ یہ دونوں، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ ایجاد ملازم مبغوض وجود بھی ہو جائے، یہ ہر جگہ نہیں ہے، کچھ جگہوں پہ۔ نہیں، خالی یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی روایات میں ملازمہ ہوا کرتا ہے کہ ایجاد بھی وجود کے ساتھ ملازم مبغوضیت ہونے میں، تو اس کی مثال مبغوضیت کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، تو کبھی کبھی تصویروں میں بھی ایسا آ جاتا ہے۔ مثلا جو ہے وہ مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی تصویر ایسی بناتے ہیں کہ ایجاد بھی حرام ہے، وجود بھی حرام ہے، جیسے رسول اللہ کی اہانت ہو رہی ہے، بتا ایسی تصویریں بنتی ہیں نا، جیسے وہ اس نے جو بنائی تھی، کیا نام تھا اس نے، ہاں یہ ابھی کیا نام تھا اس کا، ہاں رشدی سلمان رشدی نے جو تصویریں بنائی تھی وہ ایسی تھی کہ جس میں اس نے جو کتاب لکھی ہے تو کیا تھا، ایجاد بھی حرام ہے اور وجود بھی حرام ہے اس کا، کہ جس میں رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے مثلا۔ تو یہ نا تصویر ایسی بناتے ہیں، فرانس والے بناتے ہیں، امریکہ والے دشمن جتنے بھی بناتے ہیں، تو تصویر کا ایجاد کرنا بھی حرام ہے، اس کا وجود برقرار رکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے یا دین کی توہین ہو رہی ہے مثلا، تو وہ رکھنا بھی حرام ہو جائے۔ یہ ملازمہ ہے تصویروں کے اندر، یعنی ہاں وہ باہر سے ہمیں پتہ ہے کہ جہاں بھی اہل بیت کی توہین ہو، مذہب کی توہین ہو، وہ توہین کی وجہ سے باہر سے ہمیں دلیل خارجی سے پتہ ہے کہ توہین جہاں پر بھی اہل بیت کی ہو یا دین کی توہین ہو، وہ خود رکھنا ہی حرام ہے۔ ہاں ہاں
اس میں دکھا رہے ہیں وہ تصویر جو ہے اس سے مراد ہماری فوٹوگرافی نہیں ہے، تصویر سے مراد ہماری پینٹنگ ہے یہاں پر، یا بت بنانا ہے مثلا، یہ اصل بات۔ یہاں تصویر جو ہے شریعت میں چلتی ہے وہ حرام اس پینٹنگ میں، کیونکہ پینٹنگ میں ہو بہو تصویر نہیں ہوتی ہے، جبکہ فوٹوگرافی میں ہو بہو تصویر ہوتی ہے، اس لیے اس میں ختم۔ وہ اللہ روز قیامت پینٹر کو کہے گا کہ تم جو ہے تصویر بناتے تھے اور میرے خلق میں تم نے کیوں مداخلت کی؟ میں خالق تھا، تم کہاں سے خالق بن بیٹھے ہوئے؟ یہ اللہ اس پینٹر سے کہے گا تم نے کیوں تصویر بنائی؟ یہ اللہ اپنی شان میں گستاخی سمجھتا ہے کہ خالق میں ہو، تم خالق کہاں سے بن بیٹھے ہوئے؟ ہاں یہ ہے، ہاں اس لیے کہ میری صفت میں تم کہاں مداخلت کر رہے ہو نا۔ لیکن فوٹوگرافی میں چونکہ عین ہے وہ تصویر آتی ہے، وہ تو اللہ کی تصویر ہے، وہ جو ہے کوئی الگ تصویر نہیں ہے نا۔ امر روایت پر خود خوب غور کیجیے گا، اس میں بڑا پیچیدہ مسئلہ آ گیا۔ اس پیچیدہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک چیز جو پہلے سے پتہ ہے بنانا جائز ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب بنانا جائز ہے تو رکھنا بھی جائز ہے۔ جو اصل مسئلہ تو بنانے کا ہے نہیں، جب بنانا جائز ہو گیا تو اس کو رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سارا مسئلہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر بنانا حرام ہو تو سوال کیا جاتا ہے کہ جب بنانا حرام ہے تو گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ تو یہاں پر راوی جو سوال کر رہا ہے وہ بنانے پر سوال کر رہا ہے تاکہ رکھنے کے بارے میں بات پتہ چلے۔ یعنی یہاں پر سوال رکھنے کا نہیں ہے، بنانے کا ہے، اس لیے کہ بنانا پتہ چلے کہ حرام ہے یا حرام نہیں۔ حرام ہے تو پھر پوچھے کہ بھائی بنانے کے علاوہ گھر میں رکھنا بھی حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ یہ مقدمہ آپ کے ذہن میں رہے، کیونکہ راوی کا سوال بنانے پر ہے، راوی کا سوال رکھنے پر نہیں ہے۔ امر روایات، بہت ساری روایات آئی ہیں جو صنعتوں کو حرام قرار دے رہی ہے، تصویر کو حرام قرار دے رہی ہے۔ فالصحیحۃ الاولی، تو پہلی صحیح روایت جو آئی ہے، غیر ظاہرۃ فی السؤال عن الاقتناء، اس کا ظہور یہ نہیں ہے کہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا، اس کا ظہور یہ ہے کہ بنانے پر سوال کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ بنانا حرام ہے تو پھر رکھنے کا سوال بعد میں ہم پوچھتے ہیں۔ لأن عمل الصور مما هو مرکوز فی الاذہان، کیونکہ بات بنانے کی چل رہی تھی، اس لیے صورتوں کا بنانا ان چیزوں میں سے تھا کہ جو ذہن میں مرکوز تھا، اس لیے اس کے اوپر سوال تھا۔ حتی ان السؤال عن حکم اقتنائها بعد معرفت حرمت عملها، یہاں تک کہ پہلے بنانے کا سوال پیدا ہو جائے کہ اگر وہ حرام ہے بنانا تو پھر گھر میں رکھنے کے بارے میں بعد میں سوال کیا جائے گا۔ حتی ان السؤال عن حکم اقتنائها، یہاں تک کہ سوال ان تصویروں کو رکھنا، اس کا حکم پوچھا جائے، بعد معرفت حرمت عملها، بعد اس کی کہ پہچان لیا ہے کہ وہ تصویروں کو بنانا حرام ہے، تصویروں کو بنانے کے بعد اگر حرام ہو تو پھر رکھنے کے حرام ہونے کا سوال کیا جائے، کیونکہ جو چیز جو بنانا خود جائز ہو تو رکھنا خود بخود جائز ہو جائے گا نہیں، اس لیے پہلے جو ہے بنانے کا حکم پوچھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اذ لا يحتمل حرمت اقتناء ما لا يحرم عمله، کیونکہ جو چیز حرام نہیں ہے، بنانا حرام نہیں ہے تو اس کا رکھنا تو بطور اولا حرام نہیں ہے،
تو اصل سوال یہ ہے کہ پہلے پتہ تو چلے کہ بنانا حرام ہے کہ حرام نہیں ہے، پھر اس کے بعد سوال کریں کہ رکھنا بھی حرام ہے کہ حرام نہیں ہے۔ ہاں یہ بتا رہے ہیں کوئی ایک، ہاں ابھی تصویر کے اندر بات کر رہے ہیں، تصویر کے اندر جو چیز بنانا حرام ہوگی تو پھر سوال ہوگا کہ رکھنا بھی حرام ہے کہ حرام نہیں ہے، لیکن جو تصویر بنانا ہی جائز ہے تو اس کے رکھنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ نہیں، جیسے مثال پیش کرتے، مثال کے طور پر ہاں کہ فرض کریں کسی نے پینٹنگ میں خالی انسان کے ہاتھ کو بنایا ہے، ہاتھ کو بنانے میں جو ہے کیا جاتا ہے، یہ جائز ہے، تو اس ہاتھ کو بنائی ہوئی تصویر کو اگر کوئی جو ہے اپنی دیوار پر لگاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جب ہاتھ کو بنانا جائز ہے تو ہاتھ کو لگانے میں کیا ہے؟ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کا سوال نہیں ہے، سوال کچھ ایسی چیز کا ہے کہ جس کے حرام ہونے کا خطرہ تھا، وہ پہلے پوچھا کہ یہ حرام ہے، اگر ہے تو پھر بعد میں سوال کریں کہ اس کو گھر میں رکھنا کیسا ہے۔ ہاں یہ اصل بات ہے، ہاں اس کو رکھ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو بنانا بڑی چیز ہے وہی جائز ہے، تو رکھنا بطریق اولا جائز ہے۔ ہاں لا يحتمل حرمت اقتناء ما لا يحرم عملو، کیونکہ احتمال نہیں ہے حرام ہونا اس چیز کا رکھنا کہ جس کا بنانا حرام نہیں ہے، تو رکھنا بطریق اولا حرام نہیں ہوگا، اس میں کوئی احتمال حرمت ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر سوال کیا ہے جس میں بنانے کا حرام ہونے کا خطرہ ہے اس کا سوال ہے، تاکہ حرام پتہ چلے تو پھر رکھنے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ رکھنا بھی حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ سائل کی ہاں گفتگو یہی چل رہی تھی، بنانے کے عمل کے بارے میں گفتگو، مرکوز ہی یہی تھا، اور اسی کے بارے میں اس نے سوال کیا تاکہ وہ سوال کرنے کے بعد پوچھے کہ اگر یہ حرام ہے بنانا تو پھر اس کے رکھنے کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا۔ ہاں اما الحصر فی روایت طوف العقول فهو بقرینۃ الفقرۃ السابقۃ، کہتے یہ حصر اضافی ہے جو روایت طوف العقول میں حصر کیا گیا ہے، اور وہ دو قسموں میں منحصر کیا گیا۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں حلال و حرام دونوں ہوا کرتی بنانا، ایک صنعت وہ ہے کہ جس میں حلال و حرام دونوں ہوا کرتی، ایک صنعت وہ جس میں محض حرام ہی حرام ہے۔ تو جو محض حرام ہی حرام ہے اس کو ہم حرام قرار دیں گے، جس میں حلال و حرام دونوں استعمال، جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، موبائل، یہ حلال و حرام دونوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کو تو جائز قرار دیں گے کہ جائز قرار دیں، خالی اس کا حرام کام میں استعمال کرنا حرام ہے، ورنہ جو ہے خرید و فروخت بھی جائز ہے، موبائل کو بنانا بھی جائز ہے، موبائل کو رکھنا بھی جائز ہے، ٹیلی ویژن کو بنانا بھی جائز ہے، ریڈیو کو بنانا بھی جائز، جو حرام اور حلال دونوں میں استعمال ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو حصر آیا حصر اضافی ہے، ابھی حصر آیا کہیں گے انما کر کے آئے، انما کر کے جو ایک جملہ ہے وہ ہم بعد میں بتائیں گے، صرف ابھی ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ حصر اضافی کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مثال جو سنیں، حصر اضافی کو بتانا چاہتے ہیں کہ حصر مطلق نہیں کہ پورا حصر کر دیا ہو، حصر اضافی لے کر آ رہے ہیں۔ یہ آغا مدرس کی مثال ہے، ملاحظہ فرمائیں گے، آغا مدرس کی مثال ہی جو بڑی کام کی ہوتی ہے۔ آغا مدرس کہتے ہیں کہ کراچی میں صرف زید عالم ہے، یعنی زید کے علاوہ کراچی میں کوئی اور عالم نہیں ہے، حصر کیا ہوگا نا۔ اس کا مطلب یہ کہ کراچی سے باہر تو کوئی اور عالم ہو سکتا ہے نہیں، خالی ہم نے کراچی کی نسبت سے حصر کیا نا، ہم نے پوری دنیا کی نسبت سے حصر نہیں کیا نا۔ کراچی میں صرف زید عالم ہے تو کراچی کی نسبت سے ہم نے حصر کیا، ہم نے پوری دنیا کی نسبت سے حصر نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب کراچی سے باہر دوسرے عالم ہو سکتے ہیں، یہ اس طریقے کی بات، اس کو کہتے ہیں حصر اضافی۔ حصر اضافی یعنی
کراچی کی نسبت سے، کراچی کی طرف اضافہ کرتے ہوئے، کراچی کی طرف نسبت دیتے ہوئے حصر موجود ہے. اضافی ہے، نسبت دینا ہے. کراچی کی نسبت سے جو ہے حصر ہے، باقی پوری دنیا کی نسبت سے حصر نہیں ہے. تو یہاں پر بھی حصر اضافی پیش آ گیا ہے. انہوں نے دو قسمیں، آغائے صاحب تحف العقول نے روایت کے اندر دو قسمیں اسی کے حصر کی نسبت سے حصر اضافی ذکر کیا ہے. باقی اور جو قسمیں تھیں اس کی نسبت سے حصر نہیں پیش کیا. یعنی کراچی کی نسبت سے حصر ہے، یہاں پر دو قسموں کی نسبت سے حصر ہے. لیکن وہ ٹائم ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ اس کو وضاحت کریں گے. صلی اللہ